ایک یہ بھائی نے پوچھا کہ غیبت کا کفارہ کیا ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ غیبت آپ نے ناجائز غیبت کی ہو، کیونکہ جائز غیبت بھی ہوتی ہے۔ جائز غیبت کیا ہوتی ہے پہلے وہ بھی عرض کر دیتا ہوں۔ کافر کی غیبت جائز ہے، بد مذہب کی جائز ہے، جو شخص اعلانیہ طور پہ گناہ کر رہا ہے اس گناہ کو کسی کے سامنے بیان کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آپ سے مشورہ طلب کرتا ہے، مثلا ہم بیٹی کی شادی فلاں لڑکے سے کرنا چاہتے ہیں، وہ کیسا ہے، اگر وہ برا ہے تو انہیں نقصان سے بچانے کی نیت سے غیبت کرنا بالکل جائز ہے۔ ایسی کسی مفتی صاحب سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں، کورٹ میں کیس چل رہا ہے، وکیل کو بتا رہے ہیں، جج کے سامنے بتا رہے ہیں، غیبتیں کرنا جائز۔ ڈاکٹر کسی چیز کی تحقیق کر رہا ہے، اس میں وہ پوچھتا ہے کسی نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، ایسا معاملہ ہوا، اب آپ کسی کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، یا بیوی شوہر کی، شوہر بیوی کی برائی بیان کر رہا ہے، یہ غیبتیں جائز ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر پیٹھ پیچھے کسی کا صرف برائی کی نیت سے برائی کی اور کوئی صحیح مقصد ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے تو یہ غیبت حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ اب اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، آپ کی غیبت کی خبر اس شخص تک پہنچ گئی ہے جس کی آپ نے غیبت کی ہے یا نہیں پہنچی۔ اگر نہیں پہنچی تو اس کا کوئی پیسوں میں کفارہ نہیں ہوتا، بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ میں آئندہ کبھی غیبت نہیں کروں گا، اور یہ آپ کا ارادہ صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے ہو، انشاءاللہ گناہ بھی مٹے گا اور آئندہ آپ احتیاط کرتے رہیے گا، بس یہی سمجھ لیں توبہ اس کا کفارہ ہے۔ لیکن اگر اس تک اطلاع پہنچ گئی ہے تو پھر یہ لازم ہوگا کہ پہلے آپ اس سے جا کر معافی طلب کریں گے کہ میں نے آپ کی غیبت کی، میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے گا۔ وہ معاف کرے گا، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ تو سمجھ لیں دوسری صورت میں معافی اور پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ ہی اس کا کفارہ ہے۔ باقی اس پہ اگر آپ چاہیں تو تھوڑا بہت صدقہ کر دیں، چلو اللہ تعالیٰ اور آپ پہ کرم نوازی فرمائے گا، لیکن مطالبہ شرع یہ نہیں ہے کہ غیبت کریں تو صدقہ کیا جائے۔ یہ جو میں نے آپ کو بتایا بس اتنا کریں، یہ بھی کافی ہے۔